اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اللہم صلی علی پہلے تو یہ بتائیں کہ کہاں تک ہو چکا تھا یہ جو لکھ رہی ہیں خواتین؟ ہاں طلاق کے احکام تو چل رہے تھے لیکن کہاں تو پوری ابھی کہاں ہوئی ہے. ابھی تو گھر والی گھر میں ہی بیٹھی ہوئی ہے. خلا اور مبارات سے شروع کرنا ہے، وہ ابھی تک نہیں پڑھا تھا. خوب، خلا اور مبارات سے احسنت. خوب، ہماری گفتگو جو ہے وہ طلاق کے احکام میں چل رہی تھی اور جو احکام آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے ہیں جس طلاق کے، اس طلاق کا نام ہے طلاق عادی. عین الف دال یہ عادی یعنی نارمل طلاق. یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ خلا، اچھا اب میں غلط ہی بولوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اصل میں خل ہے لیکن ہمارے ہاں اب میں خل بولوں گا تو شاید بہت سو کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کون سی چیز نہیں آئی ہے، تو اس لیے میں خلا ہی بولوں گا جو ٹیکنیکلی تھوڑا سا غلط ہے لیکن ہمارے ہاں رائج یہی ہے. تو طلاق خلا اور طلاق مبارات کے مقابل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عادی ہے یعنی خلا و مبارات نہیں ہے، خلا و مبارات ہے یعنی عادی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، جو بنیادی فرق ہے ان دو میں اور اس ایک میں، ایک طرف ہمارے عادی طلاق یعنی نارمل طلاق، اس کے مقابل میں خلا اور مبارات. ان دونوں میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی جو دو طلاقیں ہیں خل اور مبارات، اس کے اندر عوض ہوتا ہے، اس کے اندر عوض ہوتا ہے، جبکہ عادی طلاق میں کوئی عوض وغیرہ نہیں ہوتا. یہ ایک سب سے بنیادی فرق ہے. سیغوں کا فرق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جس کو کہیں دونوں کا ذاتی ڈفرنس اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ جس سے دو الگ الگ ذاتیں بن جائیں، درست، وہ یہ ہے کہ عادی طلاق میں عوض نہیں ہوتا. عوض یعنی معاوضہ. اور خل ہو یا مبارات ہو ان دونوں میں عوض ہوتا ہے. یہ معل عوض ہیں، وہ بغیر عوض ہے. یہی سے ان کا مین ڈفرنس یہ بنتا ہے ان دو اور اس ایک کیٹیگری کا. بس جہاں پہ بھی عوض والی طلاق ہوگی وہ عادی نہیں ہوگی کیونکہ عادی میں عوض ہوتا ہی نہیں ہے، اور جہاں پر بھی بغیر عوض والی طلاق ہوگی وہ مبارات اور خل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ عوض کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ ایک بنیادی ڈفرنس دونوں میں آ گیا. یہ ایک بات. اب ہم ابھی تک جتنے بھی احکام بیان ہوئے ہیں وہ تقریباً شرائط کے اعتبار سے ہوں، طلاق دینے والے کی شرائط، طلاق لینے والے کی شرائط، سیغے کی شرائط وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی باتیں اب تک آئی ہیں وہ ساری کی ساری طلاق عادی کے حوالے سے تھیں. ادھر کہیں کوئی معاوضے کی ہماری گفتگو نہیں ہوئی. درست. آج سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ طلاق خل و مبارات میں ہے. اور اچھا، یہ دونوں ایک چیز میں کامن ہیں اور ایک چیز میں دونوں میں فرق ہے. یعنی خل یا مبارات دونوں میں جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں معاوضہ ہوتا ہے. اب معاوضے کے اندر کچھ پلسز اور مائنسز ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کتنا لے سکتا ہے، کتنا نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے جو بعد میں آئے گی. لیکن یہ کہ معاوضہ ہونا چاہیے یہ خل میں بھی ہے، یہ مبارات میں بھی ہے. یعنی بغیر معاوضے کے نہ خل بنتی ہے نہ مبارات بنتی ہے. تو جو ان دو طلاقوں کو کے اندر کامن چیز ہے، مشترک چیز ہے، وہ ہے معاوضہ. اور جو ان دو طلاقوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنے والی چیز ہے، جو ان کا یوں کہیں کہ افتراق اور ان کی جدائی کا سبب جو چیز بنتی ہے وہ یہ ہے کہ
کہ خل میں نفرت صرف بیوی کی جہت سے ہوتی ہے کہ بیوی اس شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بیوی اس شوہر سے نفرت رکھتی ہے، شوہر نفرت نہیں رکھتا، شوہر کو اس عورت سے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ رہ سکتا ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ عورت ہے جو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو تنفر، نفرت، اب یہ خود یہ کہ نفرت کتنی ہونی چاہیے، اس کے اسباب کیا ہونے چاہیے، یہ ایک بحث ہے جو آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے ہمارے معاشرے کے حساب سے۔ تو یہ تنفر اگر ون سائیڈڈ ہو اور وہ ون سائیڈڈ بھی بیوی والی طرف سے ہو تو یہ ہوتی ہے خل، اور اگر تنفر ٹو سائیڈڈ ہو، یہ شوہر اس بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اس سے نفرت رکھتا ہے، وہ بیوی اس شوہر سے نفرت رکھتی ہے، تو وہ بن جاتی ہے مبارات۔ تو دونوں میں اگر آپ غور کریں تو ایک چیز میں دونوں کامن ہے اور ایک چیز میں دونوں میں افتراق و اختلاف ہے۔ جس میں دونوں کامن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں عوض ہونا چاہیے، اور جس میں دونوں میں افتراق ہے وہ تنفر ہے کہ تنفر اگر ون سائیڈڈ اور وہ بھی بیوی والی سائیڈ پہ ہو تو خل ہے، اور اگر ٹو سائیڈڈ ہو تو وہ مبارات ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، بیوی کی طرف سے تنفر ہو ون سائیڈڈ اور اگر صرف شوہر کی طرف سے ہو تو بیوی رہنا چاہتی ہے اس مرد کے ساتھ، مرد اس سے اس کو نہیں اچھی لگتی، وہ نہیں رہنا چاہتا اس کے ساتھ، تو یہ کیا کہاں جائے گی پھر؟ ورات میں تو دو طرف ہونی چاہیے۔ بارک اللہ، یہ جائے گی نارمل والی طلاق میں، اس لیے کہ دیکھیں اگر مرد نہیں رکھنا چاہتا تو اس میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، اس میں عوض کی کہانی صرف اس لیے آتی ہے کہ مرد دینا نہیں چاہتا ہے تو عورت اس کو کہتی ہے، ڈیمانڈ اس کو آفر دیتی ہے کہ چلو تم کچھ لے لو اور دے دو، درست؟ لیکن جہاں پر مرد ہی نہیں رکھنا چاہتا تو اس کے لیے تو روک ٹوک ہی نہیں ہے کوئی، وہ اس بات کا تو انتظار نہیں کرے گا یہ آفر کرے، وہ تو رہنا چاہتی ہے، وہ کیوں آفر کرے گی؟ تو وہ پھر نارمل طلاق میں چلی جاتی ہے، درست؟ اس لیے کہ وہاں پر وہ عوض والی کہانی اصلا وجود میں نہیں آ سکتی، درست؟ اس لیے وہ ادھر چلی جاتی ہے نارمل طلاق میں۔ یہ ایک بنیادی خاکہ ہے اس ایک طلاق کا ان دو طلاقوں کے ساتھ فرق اور ان دو طلاقوں کا آپس میں فرق، درست؟ اب ہم ایک ایک کر کے پہلے تھوڑا بہت طلاق خل کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر طلاق مبارات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں طلاق خل کی۔ میرا خیال ہے جتنا خاکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، تعریف کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے، آپ تعریف وہاں سے نکال سکتی ہیں۔ اچھا، اس کو ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کیونکہ ایک مطلب بعد میں آئے گا، اس کا ڈفرنس سمجھنے کے لیے یہ مطلب ضروری ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، طلاق خل میں ڈیل ہے ایک طرح کی، مرد پیسے لے کر طلاق دے رہا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ طلاق کی اور پیسے کی آپس میں انٹرچینجنگ ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ طلاق عوض کے بغیر ہے، طلاق ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ عوض معاوضے کی بات کرتے ہیں تو کوئی کام ہوتا ہے، مثلا فرض کریں آپ نے کسی سے کھڑکی ٹھیک کرائی، ٹھیک ہے، تو اب اس کو آپ اس کا معاوضہ دے رہے ہیں، تو اس کا کام اور آپ کے پیسے رد و بدل ہوئے ہیں، یعنی آپ نے پیسے دے کے اس سے کام خریدا ہے، اس کی سروس لی ہے ایک طرح کی، ٹھیک ہے نا؟ تو دو چیزیں آپس میں مقابلے میں آتی ہیں۔ طلاق خل و مبارات میں یہی ہوتا ہے کہ طلاق کے مقابل میں پیسے لے رہے ہیں، یعنی اپنی طلاق بیچ کے، گویا خرید و فروخت تو نہیں لیکن صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اپنی طلاق کو گویا دے رہا ہے، یعنی اپنا حق اس کو دے رہا ہے۔ حق سے مراد یہ نہیں کہ وہ طلاق دے گی، طلاق یہی دے گا۔ ہر جملے پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کہانی ذہن میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی وضاحتوں میں جانا پڑتا ہے مجھے۔ طلاق دے گا پیسے لے کر، یعنی طلاق کے مقابلے میں پیسے لے رہا ہے، بغیر مقابلے کے طلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح اس کی سروسز بلا عوض نہیں ہے، اس طرح اس کا طلاق دینا
بغیر عوض کے نہیں ہے، بلکہ یہ عوض اسی طلاق دینے ہی کے مقابل میں آ رہا ہے کہ یہ طلاق دے رہا ہے پیسے لے کے. درست؟ خوب. تو تعریف کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے کیا، کہتے ہیں عورت اپنے شوہر کی نسبت رغبت نہیں رکھتی اور اس سے شدید تنفر اور کراہیت رکھتی ہے، اور ایسی عورت یہ کر سکتی ہے کہ مہر یا کوئی اور مال کم زیادہ اس کو دے تاکہ وہ اس مال کے مقابلے میں اس کو طلاق دے. یہ ہو گئی خل. تنفر کہاں آیا؟ زن میں، عورت میں. عورت متنفر ہے شوہر سے، یہاں پر شوہر کی تنفر کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر شوہر بھی متنفر ہوگا تو مبارات بن جائے گی، اور شوہر متنفر نہیں ہوگا تو خل رہ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو شوہر کے اندر شوہر کی طرف سے آئیں تو دونوں بن سکتی ہیں. یہ سوال ہوگا کہ تنفر ہے کہ نہیں ہے. اگر شوہر میں بھی تنفر ہے تو یہاں بھی تنفر، وہاں بھی تنفر، ہو جائے گی مبارات. شوہر میں تنفر نہیں ہے، یہاں تنفر، وہاں تنفر نہیں ہے، تو ہو جائے گی خل. درست؟ طلاق خل کی شرائط. کہتے ہیں کہ طلاق خل میں پچھلی جتنی بھی ساری شرائط بیان کی گئی ہیں، عورت حیض کے عالم میں نہ ہو، کیا کہتے ہیں 2 گواہ ہونے چاہیے، صحیح عربی میں سیگا پڑھا جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی اب تک ہم پڑھ چکے ہیں شرائط طلاق عادی کی، کہتے ہیں وہ ساری شرائط طلاق خل میں بھی ہیں. وہ پچھلی ساری شرائط طلاق خل میں بھی ہیں، پلس خل کی کچھ اپنی ذاتی شرائط بھی ہیں. مطلب فرض کریں پیچھے اگر ہم نے 5 شرطیں پڑھی ہیں تو وہ 5 تو ہیں ہی ہیں. اب یہ 5 مثال ہے، صرف ہو سکتا ہے 7 ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، 5 ہوں، 7 ہوں، 6 ہوں، 4 ہوں، جتنی بھی ہوں. بالفرض اگر 5 ہیں تو وہ 5 تو اس میں ہی ہیں، لیکن 5 سے ہٹ کر مثلا تقریباً 3 شرطیں اور بھی ہیں. تو وہاں 5 ہیں اگر عادی میں، تو خل میں کتنی ہو جائیں گی؟ 8 ہو جائیں گی. درست؟ پلس وہ پلس ہوتے ہوئے یہ شرطیں پلس ہوں گی. صرف یہی شرطیں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ بس یہی 3 ہیں، باقی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، وہ بھی ہیں پلس یہ 3 بھی ہیں. اب وہ 3 کیا ہیں؟ وہ جو ہیں وہ تو پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں، آپ اپنے لکھے ہوئے کی طرف رجوع کر سکتی ہیں، توضیح المسائل کی طرف رجوع کر سکتی ہیں، یہ پیچھے موجود ہیں. اب جو اس کی خاص شرطیں ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی شرط وہی جو عرض کیا کہ عورت شدید کراہیت رکھتی ہو اور تنفر رکھتی ہو شوہر سے. ابھی تنفر کا معیار بیان کریں گے آگے جا کے کہ تنفر کتنا ہو. پھر یہ بات آتی ہے کہ اسباب کیا، وہ بھی آئے گا. لیکن فرض کریں اب میں یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا آگے والے پوائنٹ سے بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، اس کو یہاں لا رہا ہوں. دیکھیں تنفر کا معیار یہ ہے کہ تنفر اتنا شدید ہو کہ یہ عورت جو حقوق زوجیت ہیں اس مرد کے نسبت اس عورت پر کسی بھی حال میں ان کو انجام دینے پہ تیار نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتی. تو بات آپ نے سنی ہوگی، میں مر جاؤں گی مگر میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس کے پاس نہیں رہوں گی. وہ ایفل ٹاور سے کودنے کو آسان سمجھتی ہے اس مرد کے ساتھ رہنے کی نسبت، یا اس کے ساتھ مثلا ایک بستر پہ سونے کی نسبت. یعنی اس پہ واجب ہے نا کہ دیکھیں عورت کے واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ جب بھی مرد ڈیمانڈ کرے، اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرے، وہ اپنے آپ کو پیش کرے اس کے لیے. یہ نہیں کرے گی، یہ یعنی خدا کی مخالفت کرے گی. اس کا مطلب ہے خدا کی مخالفت پر راضی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بستر پہ جانے کے لیے راضی نہیں ہے. اتنی شدید نفرت ہو. اگر اتنی شدید نہیں ہے تو وہ خلا نہیں بنتی. یہ ہزاروں کیس ایسے ہیں طلاق خلا کے کہ جس میں یہ پرابلم ہے. لڑکی سے آپ الگ سے پوچھیں، کہتی ہے مجھے کو یہ سدھر جائے تو مجھے رہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی اس کے پاس کوئی تنفر والی چیز نظر نہیں آتی ہے. اچھا ایک بہت ہی بڑا المیہ وہی والی بات ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ بول چکا ہوں، میں اب دوبارہ نہیں بولوں گا، لیکن بات آئی ہے تو چپ بھی نہیں رہوں گا. وہ یہ کہ
مجھے تعجب ہوتا ہے ان ماؤں پہ یا ان باپوں پہ کہ جو بجائے اس کے کہ بیٹی کو رغبت دلائیں، ترغیب دیں کہ گھر کو نہ چھوڑے، گھر کو بسائے، وہ گھر کو بسانے اور گھر پہ رہنے کی بجائے عورت کو یعنی بیٹی کو جس کو کہیں شے دیتے ہیں، بیجا شے، کہ چھوڑ کر آ جاؤ ہم پال لیں گے تمہیں۔ دیکھیں ایکسٹریمسٹ بننا کہیں پہ بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ پرانے زمانے کے جملے تھے، ہماری بڑی امائیں وغیرہ کوٹ بھی کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ نجفی ہال میں درس دے رہا تھا، وہاں پہ کچھ بڈھی خواتین بیٹھی تھیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہمارے اماں ابا تو یہ کہا کرتے تھے کہ ڈولی گئی ہے، جنازہ نکلنا چاہیے وہاں سے۔ نہ اتنا زیادہ انسان کو شدت پسند ہو جانا چاہیے کہ وہ بیچاری پٹتی رہے، کٹتی رہے، ماریں کھاتی رہے، ظلم سہتی رہے، اس لیے کہ ابا نے کہا جی جنازہ نکلنا چاہیے، تو جنازہ ہی واقعی نکلے، وہاں پر پنکھے سے جھول جائے، چھلانگ مار لے، ایسڈ پہ۔ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا آپ ٹائٹ دروازہ اپنے گھر کا بند کر دیں کہ کوئی اس کے پاس اس کو کوئی آپشن ہی نظر نہ آ رہا ہو سوائے خودکشی کے۔ اور نہ اتنی شے ہونی چاہیے کہ وہ چھینک مار کے آ جائے تو آپ کو کوئی بات نہیں، رک جاؤ یہاں پہ، میں تمہیں پال لوں گا۔ ارے بھائی کب تک تم بیٹھے رہو گے؟ اور وقت کی چکی جب گھومتی ہے نا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کو پالنے والا کون ہوگا۔ آج تم اتنی باتیں کر رہے ہو، میں تمہیں پال لوں گا، تمہاری 2 روٹیاں مجھ پر بھاری نہیں ہیں، کل کو یہ پتہ نہیں 2 روٹیوں کے لیے کہاں کہاں بھٹک رہا ہوگا۔ لہذا نہ کریں یہ کام، نہ اس طرف کے ایکسٹریم طرف جائیں، یعنی ایک درمیانی اعتدال کا راستہ رکھیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ واقعاً بچی کے ساتھ ایسے مظالم ہو رہے ہوں، یعنی آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، ایک بچی سائیکی ہو جائے، پاگل ہو جائے، باپ اس پہ راضی ہے، ایک بچی وہی والی بات ہے خودکشی کر لے، ایسڈ پی لے، پنکھے پہ لٹک کے مر جائے، چھلانگ مار کے مر جائے، وہ باپ اس پہ راضی ہے، یہ کیسا باپ ہے؟ نہ یہ ہونا چاہیے اور نہ ویسا باپ ہونا چاہیے کہ وہی والی بات ہے، وہ کچھ ہو نہ ہو چھینک مارے تو کہ اٹھ کے آ جاؤ، تمہاری ساس نے چھینک کیسے مار لی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جادۃ الوسطی ہی الجادہ، اعتدال کا اور درمیانی راستہ ہی ہمیشہ حق کا راستہ ہوتا ہے۔ اس کو اتنی گنجائش اس کے پاس ہونی چاہیے کہ کل کو ایسے مظالم اس کے پاس اوپر ہو رہے ہوں کہ یہ واقعی پاگل ہو جائے گی، واقعی خودکشی کر لے گی، تو یہ اپنے گھر تو آ سکے واپس۔ اور اتنا بھی دروازہ کھلا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ ہو یا نہ ہو یہ اٹھ کے فوراً ہر دوسرے دن یہاں پہ ہی بیٹھی ہوئی ہو۔ تو ایک درمیانی راستہ باپوں کو بھی گھر والوں کو بھی اپنانا چاہیے، اور بچیاں بھی اتنی بے صبری نہ بنے کہ چھوٹا سا تھوڑا سا کام کرنا پڑ گیا، تھوڑا سا کام زیادہ ہو گیا تو آپ کہیں جی سوٹ کیس اٹھائے اور گھر پہنچ گئے اماں کے۔ بچیاں بھی اتنی بے صبری نہ بنے۔ آپ خود اپنی اماؤں اور اپنی اماؤں سے اوپر کی اماؤں کے حالات پڑھیں اور دیکھیں اور سنیں تو انہوں نے کس طرح کی سختیوں میں گزارے کیے ہیں۔ پھر میں اگین وہی کہوں گا کہ صحیح ہے، انہوں نے بعض جگہ پر تو انہوں نے بھی بیجا گزارے کیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دروازہ اتنا ٹائٹ بند کیا ہوا تھا ابا نے، ان کے پاس آپشن ہی نہیں تھا کوئی، لہذا وہ پستی رہی ہیں، مارے کھاتی رہی ہیں، جس کو کہیں حتیٰ بعض اوقات سائیکی بن گئی ہیں، لیکن نہیں نکلی گھر سے اس لیے کہ پیچھے کچھ تھا ہی نہیں، دروازہ ہی بند ہے، تالا لگا ہوا ہے اتنا بڑا اس کے اوپر۔ تو اگین میں یہ بات کہوں گا کہ خود ماں باپ بھی اعتدال کے راستے کو نہ چھوڑیں اور بچیاں بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، تحمل سے کام لیں، صبر اور حوصلے سے کام لیں، فینٹیسی لائف کو ایکچوئل لائف کے ساتھ کبھی بھی ملانے کی کوشش نہ کریں۔ فینٹیسی لائف ڈراموں میں ہوتی ہیں، وہ ڈرامے والی لائف آپ کو اس زندگی میں جہاں پر گیس، بجلی، پانی، ہر چیز کی مشکلات چل رہی ہوں، ڈراموں میں کبھی آپ نے دیکھا ان کو کبھی پانی کی مشکل ہوئی ہو؟ ڈراموں میں کبھی آپ نے دیکھا ان کو کبھی گیس کی پرابلم ہوئی ہو؟ ڈراموں میں کبھی آپ نے دیکھا ان کو کبھی بجلی کی پرابلم ہوئی ہو؟ وہاں تو نہ بجلی جاتی ہے، نہ گیس جاتی ہے، نہ پانی جاتا ہے، ہمارے یہاں تینوں ہی نہیں آتے۔ تو اس لائف کو یہاں نہ لے کر آئیں۔ جب کچھ نہیں جائے گا تو انسان کا ذہن پرسکون ہوگا،
لیکن جب کچھ نہیں ملے گا تو کیسے پرسکون ہوگا انسان کا ذہن؟ پھر آپ اس سے کیسے توقع رکھتی ہیں کہ وہ مرد جو ہے سارا دن پہلے باہر جا کے سر کھپا کر آئے اور آنے کے بعد پھر آپ کی بیجا فرمائشوں کو پورا کرے، آج یہاں لے جاؤ، آج وہاں لے جاؤ، آج سی وی پہ جانا ہے، آج یہاں پہ جانا ہے۔ ابے بھائی گھر میں بھی ٹک جاؤ، نہ کریں یہ کام۔ اپنی زندگیوں کو خود آگ نہ لگائیں، اپنی زندگیوں کو خود تلخ نہ کریں، اپنی زندگیوں کو خود مشکل نہ بنائیں۔ میں اپنی تمام بچیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو خود آسان بنائیں۔ آسانی اور آسائش یہ گھومنے پھرنے میں نہیں ہے، آسانیوں اور آرائش آنے جانے میں اور کھانے پینے میں نہیں ہے، کپڑے میں نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے کہ ازواج جوڑے بنائیں، کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون کا سبب بنو، بے سکونی ایجاد نہ کرو۔ آج کی بیوی بے سکونی ایجاد کرتی ہے، اس لیے کہ اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ آج کی بیوی وہ سکون والی بیوی نہیں رہی۔ متقابلاً مردوں کے بھی حوصلے کم ہو گئے ہیں، ظاہری بات ہے، پریشانیاں تو ایک تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں جو عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو یہ ٹینشن نہیں کہ بجلی کا بل کیسے بھرنا ہے اور گیس کا بل کہاں سے آنا ہے اور پانی کا بل کیسے جانا ہے اور بجلی جب نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے کیا آلٹرنیٹ لے کر آنا ہے اور اس کی وجہ سے کیا مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں۔ اگر جنریٹر لے رہے ہیں تو پیٹرول کی مصیبت، اور یو پی ایس لگا رہے ہیں تو بجلی کے بل کی مصیبت، تو 1.5-2 گنا بڑھ جاتا ہے آپ کا بل۔ وہ ہر وقت تو ڈرپ لگی رہتی ہے اس کی بیٹری کی، تو ہر وقت اس کو چارجنگ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ آپ کا آٹومیٹکلی بل جو ہے بجلی کا آپ کا 1.5 گنا سے 2 گنا پلس مائنس بڑھ جاتا ہے۔ ابھی 10,000 دینے مشکل ہو رہے ہیں، اب آپ کہیں اس کو جی 15, 16, 17,000 بل دو، تو یہ ساری چیزیں اس کو مینیج کرنی ہے، تو اس کے اوپر تو پریشر ہے ہی نا آلریڈی۔ تو عورت بجائے اس کے کہ اس کے پریشر کو ریلیز کرے، اس کو تسلیاں دے، اس کو حوصلے دے، وہ گھر آنے پہ مزید ایک نئی فرمائش کھڑی ہوئی ہوتی ہے، بھیا آج تو وہاں جا کے کھانا کھانا، وہاں کی بڑی اچھی ڈیل چل رہی ہے۔ وہ گھر کی ڈیلیں پوری نہیں ہو پا رہی، وہ باہر کی ڈیلیں اس کے گلے ڈال دیتی ہے، تو کہاں جائے وہ مرد؟ لہذا کوشش کریں کہ یہ کام نہ کریں، اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں، اور آسان بنانے کا بہت ہی بہترین طریقہ جو شریعت نے آپ کو دیا ہے، جو اسلام نے آپ کو دیا ہے، وہ ہے قناعت۔ قانے بنیں۔ دعائے قبیل میں آخر میں آپ دعا مانگتی ہیں نا، راضیاً قانعا، اب تو پڑھے ہوئے بھی عرصے ہو گئے ہوں گے دعائے قبیل میں، پتہ نہیں 15 شعبان میں بھی پڑھ پاتے ہیں نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ وہ راضیاً قانعا، قناعت مانگیں خدا سے، اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ جو مل رہا ہے آپ خدا کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں کتنے گھر ایسے ہیں جن میں جو آپ کے گھر میں آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ کم ان کے پاس آ رہا ہے۔ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو ہے فیکٹ، گراؤنڈ ریئلٹیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جو غلط کاموں میں صرف اپنا گھر چلانے کے لیے پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ خدا کا شکر ادا کریں، خدا نے آپ کو چھت دی ہوئی ہے، عزت سے گھر میں بٹھا کر کھلا رہا ہے۔ ایک بندہ آپ کو چاہے دال روٹی کھلا رہا ہے، عزت سے تو کھلا رہا ہے۔ آج کی عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، 50 بھیڑیے اس کی طرف نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کس کے ہتھے چڑھ جائے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اس میں بلیم خدا کو نہ کریں، اپنی حماقتوں کو بلیم کریں۔ یہ خدا نے آپ کو اس کام پہ نہیں لگایا، آپ کی اپنی بے صبری نے آپ کو اس کام پہ لگایا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ قناعت کو اپنائیں، صبر کو اپنائیں، مشکلات میں صبر۔ آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں، کتنی روایتوں میں یہ جملے موجود ہیں۔ ایمان کی علامت، کمال ایمان اس چیز میں کہ انسان باسا اور ذرہ میں یعنی مشکلات اور پریشانیوں میں صبر اختیار کرے۔ یہ 2 چیزیں اگر آپ نے پکڑ لی نا، صبر اور قناعت، میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی، نہ خود ٹینشن میں ہوں گی نہ دوسرے کو ٹینشن دیں گی، اور آٹومیٹکلی آپ کے گھر کے ماحول میں چینجز آئیں گی۔
جو گھر کا ماحول، ہمارے گھروں کے ماحول اس وقت بہت ہی زیادہ اسٹریسڈ اور ڈپریسڈ ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے. تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا تحمل، تھوڑی سی قناعت، نتیجہ بہت بڑا ہے اس کا. پتہ نہیں کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے. بات کیا چل رہی تھی ہماری؟ یہ چلے کہاں سے تھے ہم؟ ہاں، تنفر کی بات ہو رہی تھی. تو تنفر اتنا شدید ہونا چاہیے کہ انسان حق زوجیت ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یعنی عورت کا کہ میں مر جاؤں گی اس کے ساتھ سوؤں گی نہیں، درست؟ تب وہ خل کا مورد بنتا ہے. لیکن اگر نفرت، میں نے کہا نا کہ الگ، ہاں یہاں سے بات چلی تھی کہ اگر الگ بٹھا کے اگر لڑکی سے بات کی جائے نا، تو یقین مانے ماں باپ کے علاوہ کوئی اور پرابلم اس کی زندگی میں نہیں ہوتی. اب یہ جملہ کہنا آپ سوچیں کتنی عجیب بات ہے اور کتنی تعجب خیز بات ہے کہ انسان کہے کہ اس کی زندگی کی مشکل اور پرابلم صرف اس کے ماں باپ، اپنے ماں باپ ہیں. یہیں سے بات شروع ہوئی تھی، درست؟ یہ واقعاً یعنی جو ماں باپ کا تصور دیا جاتا ہے، جو ماں باپ کا امیج ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، اس کے ساتھ کیا یہ بات میچ کرتی ہے کہ ایک انسان کی اپنی زندگی کی مشکل ہی ماں باپ ہوں؟ اس لیے کہ یہی نہیں چاہتے کہ یہ بسے، وہ چاہتی ہے بسیں. کتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں، لڑکی چاہتی ہے، لڑکا کہتے ہیں صرف مجھے آدھا گھنٹہ لڑکی کے ساتھ بٹھا دیں، یہ گھر آ جائے گی. لیکن ماں باپ بیٹھنے نہیں دیتے. ماں باپ بیٹھنے نہیں دے رہے ایک آدھے گھنٹے کے لیے ان کو، کہ جو ویسے ہی میاں بیوی ہیں وہ بھگا کے بھی لے کے جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ نہیں بیٹھنے دے رہے. یہ کیسے ماں باپ ہیں؟ یعنی اس قسم کے ماں باپ نے واقعاً ماں باپ کا امیج ہی خراب کر دیا. وہ جو ایک بہت ہی محبت، بہت ہی رحمت، بہت ہی الفت والا امیج تھا نا ماں باپ کا اولاد کی نسبت، وہ سارا بیڑا غرق کر دیا اس قسم کے ماں باپ نے. میں کتنے کیسز ایسے جانتا ہوں، اس میں یعنی مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو قصوروار صرف ماں باپ ہیں. بیجا شادی ہوئی ہے، شہ دے کے بٹھا لیا، اب وہی والی بات ہے، اب ناک کا مسئلہ بن گیا، اب اپنی ناک کی وجہ سے نہیں جانے دے رہے ہیں، یا کہیں ناک کا مسئلہ نہیں تو بس اپنی کچھ چیزیں ان کے ذہن میں ہے کہ بالآخر یہ اگر چلی گئی تو اعلیٰ مثلا فرض کریں بعض اوقات شادیوں میں یہ مسئلے آتے ہیں، مائیں شادیاں نہیں کرواتی ہیں بچیوں کی اس لیے کہ یہ چلی گئی تو گھر کیسے چلے گا. یہ مشکلات ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت سے گھروں میں ہیں یہ مشکلات. یعنی آپ کے گھر چلانے کے لیے آپ وہی والی بات ہے دوسرے کو قربان کر دیں. تو یہ بہرحال مسئلے تو ہیں معاشرے کے، لیکن کیا کریں. تو بہرحال اگر اتنی شدید نفرت ہو عورت کے دل و دماغ میں اس مرد کے لیے، تب وہ خلا کا مورد بنتا ہے. یہ پہلی شرط ہے، درست؟ دوسری شرط یہ ہے کہ عورت عوض دے، مہر سے کم، مہر سے زیادہ، یا کوئی اور چیز. مہر فرض کریں میرا مہر تھا 25,000 روپے، اور میں کہتی ہوں اپنے شوہر کو کہ بھائی میں تمہیں 25,000 کی بجائے مثلا پلاٹ دے دیتی ہوں اپنا، تم میری پلاٹ لو اور جان چھوڑو میری. تو ضروری نہیں کہ وہی چیز جو مہر ہے وہی دیا جائے، مہر بھی دے سکتی ہے، مہر کے علاوہ بھی کوئی چیز جو اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہونی چاہیے. البتہ دوسروں کے مال پہ جو ہے وہ بخشش نہ کرے، تو اپنے مال سے بخشش کرے. تو وہ اپنا مثلا وہ کہے جی میں اپنی مہر تو مثلا بعض اوقات ہوتا ہے بہت بڑی مقدار، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اتنی بڑی مقدار نہیں ہوتی مہر کی، بہت کم مقدار ہوتی ہے، 20، 22، 25، 50,000 روپے ہوتے ہیں مہر. میں کہاں ایک نکاح پڑھنے گیا تو مہر کی کوئی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ وہی مہر تو دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے کہ مہر پیور مسئلہ ہے لڑکے اور لڑکی کا. مہر کو طے کرنا کہ کیا مہر ہونا چاہیے لڑکے اور لڑکی کا اپنا حق ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کہے جی جو میرا باپ کہہ دے مجھے منظور ہے، لڑکا کہہ دے جو میرا باپ کہہ دے مجھے منظور ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ آپ کسی کو اتھارٹی دے دیں ایک بات ہے،
ایک مرتبہ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ ماں باپ نے یا دونوں باپوں نے مہر کیا طے کی ہے. تو پتہ نہیں، میں نے ادھر بھی یہی کہانی تھی، مہر، اب کسی کو پتہ ہی نہیں، مہر 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 مہر، وہ باپ جو آپ کا مولوی صاحب آپ کی مرضی ہے لکھ دیں. یہ تو حال ہے ہمارے معاشرے کا. مولوی صاحب کا نکاح تھوڑی ہو رہا ہے. اگر اس طرح مولوی صاحب مہر رکھنے لگے تو پتہ نہیں، ایک تو لمبی لائن لگ جائے گی بیویوں کی مولوی صاحب کے لیے. اب بندہ کرے تو کیا کرے، کہاں جائے؟ اب ان کو سمجھاؤ، سکھاؤ، بتاؤ، تو بعض لوگوں کی تو سمجھ میں باتیں نہیں آتی نا. پھر خیر میں نے کہا چلیں ₹1,00,000 رکھ دیں. اتنا سارا مہر! آج دیکھیں ₹1,00,000 میں ریوڑیاں آتی ہیں. ₹1,00,000 ہے کیا آج کے زمانے میں؟ یعنی جو آدمی ₹1,00,000 کما کے بچت کرتا تھا، آج وہ آدھا گھر چلا رہا ہے ₹1,00,000 میں. اس پہ بھی ان کی آنکھیں پھٹتی ہیں، ₹1,00,000 اتنا سارا کیا کرنا ہے؟ اچھا، ایک اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ایک اور غلط فہمی یہاں کی، اس چیز کی بیس ایک اور غلط فہمی بنتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں تو مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس رکھنا ہے، کچھ لینا وینا، ڈیمانڈ ویمانڈ، آن ڈیمانڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ کسی کو کچھ نہیں پتا کیا کہانی ہے. اور اگر کہیں آپ مانگنے کی بات کر رہے ہیں تو سمجھے آپ نے طلاق مانگ لی. مہر مانگنا از ایکول ٹو طلاق مانگنا. تو ہم نے تو اپنی بچیوں کو، یہ بعض لوگوں کا سوچ ہی ہوتی ہے کہ ہم نے بچیوں کو طلاق کے لیے تھوڑی شادی کر رہے ہیں اس کی، کہ جو وہ مانگے گی تو کیا فرق پڑتا ہے، 5,000 ہو یا 5,00,000 ہو، مانگنا تو اس نے ہے ہی نہیں. وہ ان کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ کہ مانگا یعنی طلاق مانگ رہے ہیں. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ کہ طلاق کے موقع پہ مہر دے کے خدا حافظ کرنا ہوتا ہے، جبکہ ایسا طلاق کا مہر کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے کہ طلاق کے ہی موقع پہ مہر دینا چاہیے. آن ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت مطالبہ کرے. اور آپ کو ایک فکری مسئلہ بتاؤں، خطرناک ہے لیکن ہے. آن ڈیمانڈ مہر میں دیکھیں، ویسے میں نے ابھی مسئلہ بتایا کہ عورت کو جب مرد خواہش کا اظہار کرے، عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے. صرف یہ ایک مورد ہے جہاں پہ عورت مرد کو روک سکتی ہے. آن ڈیمانڈ مہر ہو، پہلی رات گھونگھٹ اٹھانے کے بعد وہ فرض کرے کہ خواہش کا اظہار کرے، وہ کہے پہلے میرا مہر دو پھر میں کرنے دوں گی کچھ کام. یہ کر سکتی ہے. لیکن اس مورد کے علاوہ عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ مثلا فرض کریں مسئلہ حق زوجیت ادا ہو گیا تو اب اگلی دفعہ کی کہانی ختم، چیپٹر کلوز ہو گیا. وہ پہلی دفعہ آپشن تھا، آپشن پہ عمل کر لیتے تو کر لیتے، نہیں کیا تو وہ آپشن ہو گیا ختم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق کا اور مہر کا آپس میں، ہاں یہ رشتہ ضرور ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو مہر دیا جاتا ہے اگر نہیں دیا گیا ہو. لیکن اگر عورت مہر مانگ لے تو اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں کہ وہ طلاق مانگ رہی ہے آپ سے. اس اینگل سے ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. مہر مانگنا طلاق مانگنے کے برابر نہیں ہے. یا اگر شوہر مہر دینا چاہ رہے تو آپ سمجھیں لے بھیا یہ تو طلاق دینے لگا مجھے، یہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے. عورت مانگ لے تو بھی مشکل نہیں ہے، مرد دے دے خود سے تو بھی مشکل نہیں ہے. بھائی مرد کے اوپر یہ قرضہ ہوتا ہے مہر اصل میں. اسی لیے آپ وراثت کے احکام میں آتا ہے کہ اگر مرد نے مہر ادا نہیں کیا ہوا اور اس کا انتقال ہو جائے تو جس طرح اس کے دوسرے قرضے اتارے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، اس کے مال سے مہر بھی الگ کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے. ایک بندہ سوچتا ہے یار میں اپنی گردن پہ کیوں قرضہ رکھوں، یہ لو بیگم مہر. بیگم پریشان ہو گئی، مصلے پہ جا کے بیٹھ گئی، کیوں جی طلاق ہونے والی ہے. میں نے اب سوچتی رہے گی 4 دن تو اس کے ایسے گزر جائیں گے سوچنے میں کہ میں نے کیا کیا ہے، ایسی کون سی حرکت ہوئی ہے مجھ سے جس پہ یہ طلاق دے رہا ہے مجھے، جبکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں. وہ تو صرف ایک اپنی لائبلٹی ختم کر رہا ہے، کیا دینا تو ہے ہی، لو جان چھوڑو میری. وہ اپنی لائبلٹی اتار رہا ہے، عورت پریشان بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے کیا کر دیا بھیا کہ یہ کیوں مجھے طلاق دے رہا ہے. کوئی تعلق ان کا آپس میں طلاق میں نہیں. تو دوسری شرط یہ ہو گئی کہ عورت کچھ دے، عوض دے. اب چاہے مہر ہو، مہر سے کم بھی ہو سکتا ہے، مہر سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مہر کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. منتہا وہ جو چیز ہوگی وہ مالیت والی چیز ہونی چاہیے. 4 ردی پیپر پکڑا دے اس کو کہ یہ لو پیپر پکڑو، ردی پیپر، اور مجھے طلاق دو،
پچھلے پرانے اخباروں کی تھڈی لا کے اس کے آگے رکھ دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مالیت والی چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی ویلیو ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ خلا کا جو مخصوص صیغہ ہے وہ پڑھا جائے۔ خلا کا ایک مخصوص صیغہ ہے جس میں لفظ خل آتا ہے، وہ پڑھا جائے، اور اس میں اسی عوض کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک صیغے کی بات بعد میں ہم کریں گے اگر ضرورت پڑی، ورنہ تیسری شرط یہ ہے کہ مخصوص صیغہ جو خلا کا ہے وہ پڑھا جائے۔ یعنی جو نارمل طلاق کا صیغہ نا، نارمل طلاق کا صیغہ اگر آپ کو یاد ہو عرض کیا تھا، مثلا فرض کریں نارمل طلاق میں شوہر بیوی کا نام اگر فاطمہ تو شوہر کہتا ہے زوجتی فاطمہ طالق، یا زوجتی فاطمہ ہی طالق، طلاق ہو گئی، چیپٹر کلوز۔ ایک 4 لفظوں کا جملہ پڑھا اس نے، 40 سال کی رشتہ ختم۔ لیکن خلا میں ایسا نہیں ہے، صرف اتنا ٹکڑا کافی نہیں ہے، بلکہ خلا کا خاص صیغہ پڑھا جاتا ہے، اس میں بدل کا بھی تذکرہ کیا، یعنی عوض کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اس مال کے مقابل میں کہ جو تم نے مجھے دیا ہے۔ میں نے کہا نا یہ مقابلہ ہوتا ہے طلاق کا اور مال کا، تو دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو وہ والا صیغہ پڑھا جائے۔ یہ تو ان کی سمجھیں آؤٹ لائن ہو گئی۔ اب پہلا جو مسئلہ ہے کہ کراہت، اس کا میں نے معیار تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب اسباب کراہت، یعنی یہ جو تنفر ہے، آیا کوئی خاص اس کی وجہ ہے کہ اس وجہ سے نفرت ہو تو، یا نہیں؟ تو کچھ اسباب انہوں نے بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کراہیت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثلا بدصورت انسان ہے، درست، یا باڈی بلڈر نہیں ہے، باڈی اچھی نہیں ہے اس کی، درست، پہلوان باڈی نہیں ہے، بہت ہی کمزور قسم کا انسان ہے، یا اس کی بد اخلاق انسان ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں، درست، یا یہ کہ نشئی ہے، یا یہ کہ انتہائی فقیر آدمی ہے جس کی بنا پر میں ایسے فقیر آدمی کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، بھیا میرا گزارا نہیں ہے، درست، یہ ساری وہ، یا اور دوسری جو ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں، مثلا صاف ستھرا نہیں رہتا، بد حال رہتا ہے ہمیشہ، کوئی بھی جو اس کی ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں، یہ چیزیں سبب بن سکتی ہیں کہ اس کے اندر ایک نفرت ایجاد ہو، اتنی نفرت کہ اتنے میلے کچیلے کے ساتھ میں بستر پہ نہیں جا سکتی مثلا، درست، تو وہ جو ہے خلا کا سبب ہو سکتا ہے ایک۔ اسی طریقے سے جو عورت کے جو مستحب حقوق ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا، مثلا کیا، مثلا عورت کے مستحب حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ عورت کے خرچوں میں، اخراجات میں وسعت ڈالے۔ وہ کہتے ہیں نا دانتوں سے دبوچ کے خرچے کرنے والا انسان، بالکل واجب، ایک چونی بھی واجب سے آپ کے اوپر زیادہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہی چیز سبب بن گئی کہ آپ کو اس سے نفرت پیدا ہو گئی کہ آپ کہیں گے بابا میں اتنے کنجوس آدمی کے ساتھ تو میں نہیں، میرا گزارا نہیں ہے، ایک بستر میں ایک چھت کے نیچے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہذا یہ سبب بن سکتا ہے۔ یا عورت کے ذوق یا عورت کا جو سلیقہ ہے اس کے مطابق اس کی رہن سہن نہیں ہے، اس کے اعمال نہیں ہیں۔ حالانکہ مثلا اب یہ آپ کے فیور کی چیز آئی ہے یہاں پر، جو مثال انہوں نے کہتے ہیں، مثلا فرض کریں اکثر عورتیں جو ہیں وہ ان کا ذوق یا ان کا سلیقہ اس بات سے سازگار نہیں ہوتا کہ شوہر دوسری شادی کرے، یہ چیز بھی سبب بن سکتی ہے۔ اس نے دوسری شادی کر لی، آپ کو نفرت ہو گئی اس سے، اکثر ہوتا یہی ہے۔ وہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، ویسے ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اتنے پیار سے رہنے والے ایک دوسری شادی پہ وہ پیار ایک دم 180 درجے کا جو یو ٹرن مارتا ہے، وہ کیسے مارتا ہے کہ آج پیار تھا، شام کو اس نے شادی کی، وہ پیار تبدیل میں نفرت ہو گیا۔
یہ کیسے ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر ہو جائے تو یہ بھی سبب بن سکتا ہے اس بات کا کہ انسان یعنی عورت جو ہے خلا کا تقاضا کرے۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز جو انہوں نے بیان کی ہے، جو واجب حقوق ہیں ان کا خیال نہ رکھنے کی، مثلا نفقہ نہیں دیتا، یا جو متعدد زوجات کی صورت میں اور مرد پر واجب ہے کہ وہ راتوں کو تقسیم کرے، وہ تقسیم نہیں کرتا صحیح طرح سے، یہ واجب حقوق ہے نا عورت کے واجب حقوق کی ادائیگی میں وہ کوتاہی کرتا ہے، جس کی وجہ سے سبب بن گیا کہ ایک نفرت پیدا ہو گئی اس کو، شدید والی نفرت، تو یہ بھی سبب بن سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ عورت کا تنفر جو ہے اس وجہ سے ہو کہ شوہر اس کو اذیت دیتا ہو، گالیاں دیتا ہو، بعض اوقات ہوتا ہے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اور اس اذیت سے بچنے کے لیے عورت اس سے تقاضا کرتی ہے کہ بھائی پیسے لے اور جان چھوڑ دے میری۔ اب دیکھیں پچھلی چیزوں میں اذیت نہیں تھی، نفرت تھی، لیکن وہ اذیت اس کو نہیں، پنے نہیں چوب رہا تھا اس کو، درست، لیکن چوتھی صورت میں ڈائریکٹ اس کو اذیت دے رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، چیخم دھاڑم کرتا ہے اس کے اوپر، جو اس کو اذیت کا سبب بنتی ہے، وہی جو آج کل بہت چیزیں بن جاتی ہیں کہ جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ شخص جو ہے عورت اس سے تقاضا کرے۔ ایک منٹ اچھا معذرت، یہ چوتھی جو چیز کہی ہے نا انہوں نے، یہ اذیت شوہر ہے، یعنی منشا جو ہے شوہر کا اذیت دینا ہے، مثلا گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، مار پیٹ کرنا، اور زن جو ہے اس اذیت سے بچنے کی خاطر شوہر کو مال دیتی ہے کہ وہ اس کو طلاق دے، طلاق خل دے، تو اس کو انہوں نے کہا یہ طلاق خل باطل ہے، یہ طلاق خل صحیح نہیں ہے، شاید یہ طلاق خل کا مورد نہیں بن رہا، اذیت، کیونکہ یہ شاید اس میں عادی طلاق آنی چاہیے، یعنی اس میں یہ حاکم شرع کی طرف رجوع کرے گی مثلا، اور حاکم شرع اس کو کہے گا یا بندے بن جاؤ یا فارغ کر دے اس کو، تو وہ پھر شاید وہ دوسرے چیپٹر میں چلے گی، تو یہ طلاق خل کا مورد نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں دوبارہ سے کہ یہ جو آخری پوائنٹ ہے اذیت والا پوائنٹ، گالم گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں سبب بنے، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ اگر مال دیتی ہے اس کو کہ تم مجھے طلاق دے دو، تو یہ طلاق خل باطل ہے، اس مال کا مالک وہ شخص نہیں بنے گا، وہ شخص اس مال کا مالک نہیں بنے گا، اور یہ طلاق کے خل جو ہے وہ باطل ہے، اور اگر فرض کریں اس نے طلاق پڑھ بھی دیے تو نہ یہ طلاق خلا بنے گی اور نہ ہی یہ طلاق، کیونکہ اس کا صیغہ میں نے کہا نا کہ خاص ہوتا ہے، تو اس صیغے سے اگر اس نے پڑھ بھی دیے تو وہ طلاق خل بھی نہیں بنے گی اور عادی طلاق بھی نہیں بنے گی، یعنی اگر دینا چاہتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ سے الگ سے طلاق کا صیغہ، نارمل طلاق کا صیغہ جاری کرنا پڑے گا۔ البتہ ایک چیز ہو سکتی ہے، اب یہ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ بعد میں ایک مسئلہ آئے گا، وہ جو عوض والی میں نے بات کی تھی، دیکھیں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہم طلاق کا اور مال کا معاوضہ بناتے ہیں کہ یہ مال اس طلاق کے مقابل میں ہے، ایک مرتبہ میں پیسے دیتا ہوں اس کو، عورت کو دینے ہوتے ہیں، عورت پیسے دیتی ہے مرد کو، لیکن عوض کے طور پہ نہیں، انسینٹو کے طور پہ، جس کو کہیں مصالحت کر رہی ہے، کہتے چلو تم ایک کام کرو میں تمہیں مہر معاف کر دوں گی، کیونکہ یہ طلاق خل کا مورد تو بن نہیں رہا، لہذا تم مجھے طلاق دے دو،
مصالحت کر رہی ہے, مقابلہ نہیں بنا رہی. نہیں کہتی ہے کہ میں طلاق کے مقابل میں تمہیں پیسے دوں گی, کہتے تم میری جان چھوڑ دو, اس طلاق کے مقابل میں کچھ نہیں ہے, تم میری بس جان چھوڑ دو, اور میں تمہارے لیے تم مجھے فیور دو, میں تمہیں ایک فیور دیتی ہوں, اور وہ یہ کہ میں تم سے مہر نہیں مانگوں گی, مہر معاف کر دوں گی, یا مہر اگر لے چکے تو میں مہر واپس کر دوں گی. لیکن اس مہر کو یا اس مال کو طلاق کے مقابل میں نہیں بنا رہی ہے, یہ اسباب مصالحت ہے. درست, یہ مصالحت کے باب میں ہے کہ مہر کے اوپر مصالحت کر رہی ہے, نہ کہ اس مہر کو عوض بنا رہی ہے طلاق کے لیے. یہ کر سکتی ہے وہ, تو اس میں جو وہ سیگا پڑے گا وہ خل کا نہیں پڑے گا, عادی طلاق کا پڑے گا. یہ کام وہ کر سکتی ہے کہ مصالحت کرے کہ بھئی جو پیسے تم نے میرے دینے ہیں مہر کے, وہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی, اور تم مجھے بس ایک فیور دے دو کہ تم میرے کو چھوڑ دو, تم اپنے راستے میں اپنے راستے. یہ ہو سکتا ہے, لیکن معاوضہ نہیں ہو سکتا. اب ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر طلاق خل ہو مگر ویسی شدید نفرت نہ ہو, یعنی عورت کہ مجھے اس کے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مثلا فرض کریں یہ سگریٹ پینا چھوڑ دے, میں اس کے ساتھ رہنے, مجھے اس کو کوئی مشکل نہیں ہے, اس کا مطلب تنفر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اگر وہ خل دیتا بھی ہے تو یہ طلاق خل جو ہے وہ باطل ہے, نہ خل بنے گی نہ عادی بنے گی. درست. اور اگر مال دیا بھی گیا ہے بیچ میں تو وہ مال کا مالک بھی نہیں بنے گا. البتہ یہاں پہ بھی جیسا اوپر مصالحت کی بات آئی, مصالحت یہاں پہ بھی کر سکتی ہے, تنفر نہیں ہے. اور اس کو اندازہ ہے کہ شوہر لالچی آدمی ہے, وہ کہتے ہیں چلو ایک کام کرو, تم سگریٹ تو چھوڑو گے نہیں, مجھے چھوڑ دو گے تو مجھے ہی چھوڑ دو, میں بھی تمہارے لیے ایک فیور کرتی ہوں کہ میں تم سے مہر نہیں مانگوں گی. مہر نہ لینے اور طلاق دینے پہ مصالحت کرے, عوض نہ بنائے اس کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ باریک بینی جو اس کے اندر موجود ہے مسئلے کے اندر. خل تو پھر بھی ہو جائے گی نا. نہیں, خل نہیں ہوگی نا, پھر عادی طلاق کے بعد جو سیگا جاری ہوگا وہ خل کا نہیں ہوگا, وہ عادی طلاق کا ہوگا. اچھا, باقی میں نے کچھ باتیں تو پیچھے جو باتیں چل رہی تھیں اس میں آ گئی کہ جو چیز ہوگی وہ عوض جو ہوگا وہ طلاق خل میں مہر بھی ہو سکتا ہے کم زیادہ, مثلا 5 لاکھ ہے, آپ کہ میں 2 لاکھ دیتی ہوں, وہ 2 لاکھ پہ راضی ہو گیا, آپ وہ کہتا نہیں میرے کو 2 نہیں مجھے, اچھا یہ آپ ڈیلنگ ہے جس پہ دونوں راضی ہو جائیں. وہ کہتے ہیں 5 نہیں مجھے 7 لاکھ دے دو تو چھوڑ دوں گا, اب 2 اس کی جیب سے زیادہ جا رہے ہیں, کہتے چلو ٹھیک ہے تو جان چھوڑ بھائی. درست. تو وہ 7 لاکھ دینے پہ تیار ہو جائے, وہ کہے نہیں مجھے پیسے ویسے کیش نہیں چاہیے, مجھے مثلا فرض کریے تمہارا جو یہ سونے کا سیٹ ہے یہ مجھے دے دو. اب ہو سکتا ہے وہ اسی مالیت کا, اس سے کم ہو, اس سے زیادہ ہو, بالآخر اس کی نظریں سیٹ پر ہیں, سیٹ لے لے بھائی تو جا, جان چھوڑ دے میری. یہ سب جائز ہے, بس مالیت والی چیز ہونی چاہیے, ویلیویبل چیز. ایسی چیز جس کی کوئی مالیت نہیں ہوتی اس کو عوض قرار دینا باطل ہے. مالیت بس جو مالیت کہلائے کہ یہ اس کی کوئی ویلیو ہے. میں اب یہاں پہ بولنا نہیں چاہ رہا, یہ آپ کے لیے نقصان دہ, تو آپ کے لیے نقصان دہ نا. چھٹکارا چاہیے تو دینا تو پڑے گا, تو بیٹھی رہے پھر, شریعت نے تھوڑی کا طلاق لے اس کو, بیٹھی رہے, دعا کرے, 4-6 پرائز بانڈ خرید کے رکھے, اللہ میں سے دعا کرے, اللہ میں کوئی تو نکال دے. بھائی دیکھیں ڈیلنگ ہے جس پہ بھی آپ پٹا لیں. اب میں یہ جملہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ لوگوں نے مجبور کیا یہ جملہ بولنے پر. ڈیلنگ ہے جو بھی جہاں پہ بھی ڈیل سیٹ ہو جائے. آپ ہنرمند ہیں تو مفتے میں ڈیل کر لیں, لیکن مفتے میں چلے گی نہیں, کچھ نہ کچھ تو عوض ہونا چاہیے. حال آپ 10,000 میں ڈیل کر لیں, اگر ہیں ہنرمند تو دکھائیں ہنر اپنا.
اور نہیں ہے وہ ہنرمند ہے تو وہ جتنے میں بھی آپ کو پھنسا لے. آخر دیکھیں ایک ڈیل ہے, دیکھیں ڈیل ہے جس پہ دونوں پارٹیز راضی ہونی چاہیے. ہاں مبارات میں یہ کہتے ہیں کہ مہر سے زیادہ نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ بھی ایسی حرکتیں شروع کریں کہ اس کے اندر بھی نفرت ایجاد ہو تاکہ یہ مبارات بن جائے, تو پھر میکسیمم اس کی اڑان جو ہے وہ مہر تک ہوگی. اب دیکھیں جو باتیں میں نہیں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ وہ مجھ سے کہلواتی ہیں. خوب سر مہر میں بھی تو حیثیت دیکھی جاتی ہے نا کہ مرد کی اتنی حیثیت ہے, اتنا لیول ہے, تو اس حساب سے مہر کوئی حیثیت نہیں ہے, شرط کچھ بھی ہو سکتا ہے. مہر اور آج کے وہ سرکل راج اور وقت کے حساب سے جو رکھا جاتا ہے اس میں بھی تو حیثیت ہی بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں حیثیت, اس میں عورت کو جب آپ مجھے یہ بتائیں آج کی میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے 5,000 روپے پہ نکاح پڑھا ہے, کون سی عورت کی حیثیت ہے 5,000 روپے کی؟ تو ماسی کی بھی حیثیت شاید 5,000 روپے کی نہ ہو, یہ تو پھر آزاد عورت ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ مہر وغیرہ میں حیثیت اعتبار نہیں ہے. مہر میں اور یہ عوض وغیرہ میں جو چیز معتبر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ مالیت رکھتی ہو, ویلیویبل ہو. نان ویلیویبل چیزیں مہر اور عوض واقع نہیں ہوتی ہیں. سر ہم جو یہ سنتے ہیں کہ اس نے یہ شرط لگائی کہ وہ نماز پڑھے گا فجر کی, تو یہ میرا حق مہر ہے, تو کہیں سے یعنی فزیکل چیز ہونی چاہیے یا یہ شرط بھی؟ نہیں فزیکل ضروری نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ نماز پڑھے گا یہ تو مہر, یہ تو صحیح نہیں ہے. اس کو تو ویسی نماز پڑھنی چاہیے, رقم کا مختص کرنا ضروری ہے, معین ہونا چاہیے مہر کو. ہم طلاق سے مہر میں آ گئے ویسے. کوئی بھی ویلیو آخر اس میں اس کا تو کباڑیا نکلے گا نا. $1,400, $1,600, $1,200, اس سے زیادہ کتنی جان لیں گی اس کی. جو بھی مہر ہو معین ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے, مشخص و معین کہ یہ چیز مجھے دینی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چیز مجھے دینی ہے. مثلا فرض کریں آپ کہتے ہیں 5 تولے, جیسا کھوجوں میں ہوتا ہے سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے, 5 تولے پیور گولڈ. اب وہ 5 تولے پیور گولڈ ایک مشخص چیز ہے نا, پیور ہے یعنی 22 اور 21 کیرٹ کا نہیں ہے. 5 تولے ہے یعنی 4 اور 6 نہیں ہے. درست, مقدار بھی معلوم ہے, کوالٹی بھی معلوم ہے, یہ کافی ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ 5 تولے کا کوئی سکہ ہو اور کہ یہ مہر ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن گردن پہ بھی لیا جا سکتا ہے. مثلا یہ کلی چیز ہے کہ جس کو آپ گردن پہ لے رہے ہیں شوہر کہ میں اتنا تمہیں پے کروں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ کہ مہر ویلیویبل چیز ہونی چاہیے. اب ویلیویبل میں جو منیمم ویلیویبل چیز جہاں پہ آ کے اس کی کوئی ویلیو بنتی ہے وہاں سے لے کر اوپر جتنی بھی بن جائے کوئی مشکل نہیں ہے. آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. سر یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی کہ اتنے سورہ حفظ کر لو, وہ حفظ کرنا تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ سر اکثر نے سر یہ چیزیں شہداء کے لائف ہسٹری میں ایسا معاشرے میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. آپ نے معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حق طلاق دے دیتے ہیں جبکہ باطل ہے. معاشرے کو چھوڑیں, آپ شریعت کی بات کریں نا, آپ شریعت میں کیا ہوتا ہے. خوب, اس کے بعد جناب علی حج اور زیارت ہو سکتی ہیں. آج کل تو خالی حجی ماشاءاللہ اس کی کمر توڑ دے گا. ہو ایک شرط یہ ہوگی کہ ویلیویبل ہو, دوسری شرط اس عوض میں یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جس کا سامنے والا مالک بن سکتا ہو, کیونکہ شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شرعی طور پر انسان اس کا مالک نہیں بنتا, جیسے شراب, جیسے کتا, جیسے سور. اچھا سور ایک اسلام سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو ایک ویلیویبل جانور ہے, کتا بھی بالآخر اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے, لیکن یہ آپ کہیں جی ویلیویبل تو ہے, یہ عرفی ویلیو ہے, اس کی شرعی ویلیو نہیں ہے. عرفی بھی ہونی چاہیے اور شرعی بھی ہونی چاہیے. لہذا اگر کوئی کہے جی میں بہت ہی قیمتی قسم کی شراب یہ مہر, تو یہ کافی نہیں ہوگا, یہ باطل ہے. سوال ایک اور ہے کہ وہ ڈیمانڈ میں یہ کریں کہ مجھے اولاد دے, تو یہ کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا, باطل ہے. خوب, اس کے بعد
تیسری شرط یہ ہے کہ مخصوص صیغہ پڑھا جائے. اب نارملی کیونکہ ہم لوگ خود تو طلاقیں پڑھتے نہیں ہیں, وہی مولویوں کا مسئلہ ہے, تو یہ صیغے کی بحث کرنے کا یہاں پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ تیسری شرط صیغے کی ہے. اس کو چھوڑتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا خل. مبارات. طلاق مبارات کہتے ہیں کہ زن اور شوہر دونوں شدید نفرت رکھتے ہیں ایک دوسرے کی نسبت, تو ایسی صورت میں زن بھی آفر کر سکتی ہے اس کو کہ مہر یا کوئی اور مال وہ اس کو دیتی ہے تاکہ وہ اس کو اس کے مقابل میں طلاق دے دے. یہاں پہ بھی طلاق جو ہے وہ اس کے اندر عوض ہوتا ہے, یعنی جو عورت دے رہی ہوتی ہے اس کے مقابل میں طلاق دے رہا ہوتا ہے. یہ مصالحت والا کنڈیشن نہیں ہے, مقابلہ ہے. تو یہ بھی کیونکہ نفرت دونوں طرف سے, لہذا یہ کہلاتی ہے مبارات. مبارات کی شرائط کہتے ہیں کہ تمام احکام و شرائط جو طلاق مبارات میں ہیں پیچھے گزری ہیں, جو طلاق خل میں گزری ہیں, وہ سب یہاں پر بھی وہی نفرت شدیدہ سے کیا مراد ہے, عوض کیسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, وہ سب یہاں پر مبارات اس مسئلے میں شرائط کے اعتبار سے خل کی طرح ہی ہے, مگر یہ کہ کچھ چیزوں میں ڈفرینس آتا ہے. پہلا, مال جو دے رہی ہے عورت طلاق کے مقابل میں, اس کو مہر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ مہر سے کم ہی ہو, مہر جتنا بھی نہ ہو. تو مہر سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر, یا مبارات میں ہے کہ مہر سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو جن خواتین کے مہر کم ہیں وہ اس مسئلے میں بینیفٹ میں رہیں گی, لیکن خدا نہ کرے اس کی نوبت ہی آئے, لیکن بالآخر یہاں پر کم مہر کا ایک فائدہ ہوتا ہے. پھر وہی سیگے کا مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پہ بھی اس کا سیگا ہے, وہ خاص سیگا ہے. اب سیگے کی جو ہے خصوصیات وغیرہ وہ کیونکہ نارملی مولانا کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ سیغہ طلاق خل یا طلاق مبارات ضروری ہے کہ عربی زبان میں پڑھا جائے. لیکن طلاق دیکھیں, میں نے کہا نا کہ اس کے اندر اصل میں وہ کچھ تو مسئلے ہم نے ڈراپ کر دیے مولانا کی وجہ سے. مثلا میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ طلاق کے خل ہو یا طلاق مبارات ہو, اس میں دو حصے ہوتے ہیں. ایک طلاق اور ایک جو عوض ہوتا ہے اس کا بھی تذکرہ کرنا ہوتا ہے سیغے میں. کہتے ہیں جو طلاق کا سیغہ ہے وہ تو عربی میں ہونا چاہیے. مثلا فرض کریں طلاق مبارات ہے, مثلا فرض کریں شوہر بیوی کو کہتا ہے زوجتی فاطمہ باراتھا علی ما بذلت. باراتھا یہ طلاق کا سیغہ ہے, علی ما بذلت یعنی اس مال کے مقابل میں جو اس نے دیا ہے یہ اس کے عوض کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں سیغہ تو عربی میں ہونا شرط ہے, لیکن عوض کو عربی میں بیان کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے. عوض کو آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا یہ کہ باراتھا زوجتی فاطمہ باراتھا, اس عوض کے مقابل میں جو اس نے مجھے دیا ہے, اردو میں بھی چل جائے گا یہ, لیکن سیغہ جو ہے وہ عربی میں ہونا چاہیے. درست. ہاں, اگر عربی میں سیغہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس کا مسئلہ وہی نارمل طلاق والا مسئلہ ہو جائے گا کہ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. کسی کو یاد ہے کیا پڑھا تھا؟ اس میں کیا مسئلہ آیا تھا کہ اگر عربی میں ممکن نہ ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ سر ایسا تو نہیں بتایا تھا. اس میں پھر وکیل آیا تھا, کیوں نہیں آیا تھا؟ اس میں پھر وکیل بنائے گا, وکیل نہ بنا سکے تو پھر بات آئے گی, دوسری کہانی آئے گی. یعنی اگر وکیل بھی نہ بنا سکے تو وہ اسی الفاظ کے مترادف اردو, انگلش, گجراتی, پشتو, پنجابی اور جو دوسری زبانیں ہیں اس میں پڑھ سکتا ہے. بس پہلے مرحلے میں عربی ہے, دوسرے مرحلے میں وکیل ہے, تیسرے مرحلے میں دوسری زبان آتی ہے. یہی مسئلہ یہاں پہ بھی ہے. درست جی.
اچھا، اس کے بعد یہاں تک تو طلاق کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے جی. اب یہ تو آپ کے ذہنوں میں خاکہ آ چکا ہے کہ طلاق خل میں یا طلاق مبارات میں عوض ہوتا ہے، اور عوض کون دیتا ہے؟ عورت دیتی ہے. دونوں طلاقوں میں عوض عورت دیتی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو، شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ طلاق خل اور طلاق مبارات طلاق بائن کی قسموں میں سے ہے. یاد ہے کسی کو؟ طلاق بائن یاد ہے کیا ہوتی ہے؟ طلاق تو ہمیشہ کی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ بائن کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، ایسی طلاق جس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ تینوں طلاقوں والی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہیں. اس میں تو تینوں طلاقوں کی کہانی نہیں نا، حتیٰ پہلی طلاق ہی طلاق بائن ہے، یعنی اس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی. طلاق خل و طلاق مبارات طلاق بائن کی اقسام میں سے. طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں طلاق کے فوراً بعد رشتہ ختم، رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر یہ پہلی ہے تو عدت ختم ہونے کے بعد نیا نکاح پڑھا جائے گا. اگر یہ دوسری ہے، عدت ختم ہونے کے بعد نیا نکاح پڑھا جائے گا. اگر یہ تیسری ہے تو پھر وہی والی بات ہے، عدت کے بعد وہی حلالے کی بات آئے گی، حلالے کے بعد پھر نیا نکاح پڑھا جائے گا. درست؟ بس طلاق بائن میں بھی 3 طلاقیں ہونی چاہیے. منتہا فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ طلاق رجعی میں عدت کے دوران بغیر سیغے کے ری سٹارٹ ہو سکتا ہے نکاح، یعنی آپ نے جیسا ری سٹارٹ کیا تو وہیں سے سٹارٹ ہو گیا جہاں سے منقطع ہوا تھا. نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی عدے کے دوران. لیکن طلاق بائن میں ری سٹارٹ کا کوئی آپشن نہیں ہے، نیا انسٹالیشن ہوگی. درست؟ پچھلا سافٹ ویئر سمجھیں آپ کا ہو گیا خراب، نیا سافٹ ویئر ڈالنا پڑے گا نئے نکاح کے نام کا. یہ ایک فرق ہے دونوں میں. تو طلاق بائن ہے، نتیجتاً کیا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی سیغہ پڑھا گیا رشتہ ختم، رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اگر یہ دوبارہ ملنا بھی چاہیں تو انتظار کریں، عدہ ختم ہو، نیا نکاح پڑھیں اگر یہ پہلی اور دوسری طلاق ہے تو. درست؟ ایک صورت ایسی بنتی ہے کہ یہ طلاق چینج ہو جاتی ہے رجعی میں. یہی طلاق جو طلاق ابھی تک بائن تھی، وہ یہ ہے کہ اگر عورت جو مال دیتی ہے وہ واپس لے لے، اس بولے بھی میرا مال واپس کر دو. اگر یہ مال واپس لے لے گی، مال میں رجوع کر لے، اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا. واپس لے لینا یعنی مال واپس لے لیا، رجوع کر لیا، اپنی طرف پلٹا دیا. مال اگر یہ مال میں رجوع کرے گی تو یہ طلاق جو بائن تھی، اگر عدہ ختم نہیں ہوا وہ اب تک، تو یہ تبدیل میں رجعی ہو جائے گی. تو مرد دوبارہ بغیر نکاح کے رجوع کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں سے کسی طریقے پہ بھی قولن رجوع بھی پہلے گزر چکا ہے رجوع کا، قولن بھی رجوع کر سکتا ہے، فعلن بھی رجوع کر سکتا ہے، مس کر لے شہوت کے ساتھ، بوسہ لے لے شہوت کے ساتھ، تو وہ رجوع ہو جاتا ہے. تو وہ رجوع کر سکتا ہے. جب تک عورت مال واپس نہیں لیتی یہ طلاق بائن ہے عدے کے دوران. لیکن اگر دوران عدہ عورت نے مال واپس لے لیا تو یہ طلاق تبدیل ہو جائے گی طلاق رجعی میں، اور طلاق رجعی کا قانون وہاں پہ جاری ہو جائے گا. اب مرد چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. طلاق تو سیغے کے بعد ہی ہوگی نا، عدت کے دوران کی بات ہو رہی ہے، کا مطلب یہ کہ سیغہ تو پڑ چکا ہے نا. ہاں رجوع دیکھیں، طلاق رجعی میں جب تک عدہ ختم نہیں ہوتی، تو پیچھے پڑھا ہے ہم نے، طلاق رجعی میں جب تک عدت ختم نہیں ہوتی مرد بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے بغیر نیا نکاح پڑھے. عرض کیا نا کہ وہ ری سٹارٹ ہو جاتا ہے. سمجھیں، طلاق ہوئی، طلاق کا سیغہ پڑا گیا، طلاق رجعی کا رشتہ، سمجھیں دڑاڑ آ گئی اس میں، یہ بھی دڑاڑ والا رشتہ ہے. درست؟ مرد چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، تو وہ جو دڑاڑ سے اس نے سیمنٹ ڈال دیا اس میں.
اب اس میں اس کو عدے کے دوران رجوع کرنے کے لیے نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ. ہاں عدت ختم ہونے کے بعد رجوع کرنا چاہے گا تو نکاح پڑھنا پڑے گا, لیکن دوران عدہ بغیر نکاح کے وہ اس طلاق کو ختم کر کے پچھلے ہی نکاح کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. یہی کام یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اگر عورت اپنے مال کو واپس لے لے اور عدت ابھی ختم نہ ہوئی ہو, تو جیسے ہی عورت مال واپس لے گی مرد رجوع کرنے کا حق اس کو مل جائے گا. رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. دوبارہ سے یہ سمجھے سیمنٹ لگ جائے گا, بغیر نکاح کی رشتہ دوبارہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. مگر اب یہ طلاق کیسے ہوئی؟ مبارات تو ہوئی نہیں نا, واپس بھی لے رہی ہے مال پھر بھی طلاق. ارے خلو مبارات تو ہی نا, عوض واپس لے رہی ہے کا مطلب کیا ہوا؟ عوض دیا ہے تو واپس لے رہی ہے نا. عوض دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یا خل ہو گیا مبارات ہوگی. اگر جب عوض دے گی تبھی مبارات ہوگی, واپس لے لے تو پھر وہ طلاق کیسے ہوئی؟ طلاق نہیں تو طلاق رجی بن جائے گی نا. طلاق تو ہوئی ہے نا, سیگا تو پڑا گیا نا. وہ طلاق طلاق رجی میں تبدیل ہو جائے گی. مشکل کہاں آ رہی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی. دے گی تو طلاق کہلائے گی. بھائی عوض دے گی تو طلاق خل کہلائے گی, بغیر عوض کے طلاق نہیں ہوتی کیا؟ یہ جو 3 ہفتوں سے پڑھ لے تھے وہ کیا پڑھ لے تھے؟ ہاں تو طلاق ہوئی تو کہہ رہا ہوں, اور کیا پشتو میں بول رہا ہوں, اردو سلیس اردو میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ اگر عورت رجوع کر لے مال کی طرف, پلٹا لے واپس لے لے, تو یہ طلاق تبدیل ہو جائے گی. جو بائن تھی وہ تبدیل میں رجی ہو جائے گی. رجی ہو گئی نا, صحیح ہے. یہ ابتدائی طور پہ رجی نہیں ہے لیکن بعد میں رجی بن گئی. جب رجی بن گئی تو رجی والے قانون جاری ہوں گے. مرد جا کے قصدے لذت سے چھو لے گا تو وہ واپس اس کی بیوی بن جائے گی. کچھ فرمایا آپ نے؟ خوب. نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر نہیں آئی دیکھیں اس سے زیادہ میری توان میں نہیں ہے, پھر میں ناتوان انسان ہوں. خوب. ایک بار پھر وراثت کا بھی اپنے سے بتایا ابھی کہ جب شوہر مر جاتے ہیں وراثت اگر اب وراثت کو بھی چھوڑ دیں, نہیں تو وہ ابھی طلاق کی بات کر رہے مہر ہیں. کی بات کر رہی ہوں, تو حق مہر بھی اس کی وراثت میں جائے گا. حق مہر تو عورت کا ہے نا. ہاں اگر عورت مر جائے گی تو بھلے وہ اس کے مال کا حصہ شمار ہوگا اور اس کے وارثوں کو ملنا چاہیے, بھلے ایسا ہی ہے. خوب. لیکن اگر الٹا ہو جائے, عورت نے مال نہیں واپس لیا لیکن مرد جا کے کہتے ہیں میں رجوع کر رہا ہوں, تو مرد کا خالی مرد کے رجوع کرنے سے یہ طلاق رجی نہیں بنے گی, وہ بائی نہیں رہے گی. اس کے اس رجوع کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر عورت ایگری ہو دیکھیں خالی دیکھیں پھر ماہیت تبدیل کرنی پڑے گا. وہ اسی وقت رجوع بنے گا جب وہ مال واپس لے گی. مال لیے بغیر دونوں رضامند ہو جائیں, میاں بیوی راضی, تو کی کرے گا قاضی؟ وہ یہاں نہیں چلے گا. یہاں پہ قاضی نے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے, لہذا یہاں پہ وہ قاعدہ نہیں چلے گا. ایک چیز اور ہے کہ یہ جو رجوع کہا ہے ہم نے کہ عورت رجوع کر سکتی ہے بذل میں, یعنی اپنے عوض میں جو اس نے دیا ہے طلاق خل اور طلاق مبارات میں, تو کہتے ہیں یہ رجوع کی گنجائش اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب رجوع کرنا شرعاً اس کے لیے ممکن ہو. مثلا بعض عورتیں اگر آپ کو یاد ہو, انشاءاللہ نہیں ہوگا, لیکن کہنے میں کیا جاتا ہے کہ آپ پیچھے پڑ چکی ہیں کہ بعض عورتوں کے لیے عدت نہیں ہوتی. یاد ہے کسی کو؟ بڑی بات ہے. اب اس کی تو عدت ہی نہیں ہے نا, جہاں سیگا پڑا عدت تو ہے ہی نہیں, کہانی ہو گئی, چیپٹر کلوز. تو اب اس کے پاس بذل کی طرف رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 2 دن بعد سوچے یار ایم ہی میں نے چھوڑا, چلو جیسا بھی تھا تو ایک سایہ تو تھا, ایک بلاخر ایک مرد کا نام تو تھا. وہ جو جذباتی چیزیں ہوتی ہیں, آپ نے 4 سوچیں, آپ نے کہا چلو میں واپس لے لیتی ہوں پیسہ جا کے اس سے. اب گنجائش نہیں بچی, اس لیے کہ اس کے پاس تو عدت ہی نہیں ہے. یہ عدت کے دوران رجوع کی گنجائش ہوتی ہے. عدت ختم ہونے کے بعد اس کو افسوس ہوا تو اب پچھتاوے کیا ہوئے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت تو چگا گیا, لہذا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. تو خلاصہ جہاں پر شرعی طور پر اس کے لیے رجوع کی گنجائش ہو
وہاں پر وہ رجوع کر سکتی ہے. اما اگر شرعاً اس کے لیے رجوع کی گنجائش ہی نہیں ہے عوض میں، تو جب وہ عوض میں رجوع نہیں کرے گی تو یہ طلاق کبھی بھی رجعی کی طرف پلٹے گی نہیں، یہ پھر بائی نہیں رہے گی اور کہانی ہو جائے گی ختم. یہ طلاق کے جو موٹے موٹے چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ معلوم ہونی چاہیے آپ لوگوں کو بھی، اور اس پلیٹ فارم کے توسط سے دوسروں کو بھی، خاص طور پہ دوسرے مولاناؤں کو، تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. اور یہاں پہ یہ طلاق کا تو چیپٹر خود طلاق کا پورا ہو گیا. اس کے بعد اب عدت وغیرہ کی بحث ہے. اب دیکھیں یہ کیا چاہتے ہیں ہمارے دوستان، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی دیکھیں اب یہ ایک مسئلہ ہے. چلیں اگر مجھے انہوں نے کچھ موقع دیا دوستان نے، تو ایک اور طلاق ہے جو طلاق ولائی کہلاتی ہے، حاکم شرع کی طلاق. اور اس میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ایک نیا ایڈیشن آیا آغا سیستانی کا، فارسی میں، اس میں انہوں نے اس کو تذکرہ کیا ہے. تو بد نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اگر اگلے ہفتے میں آیا اور مجھے موقع دیا گیا تو میں اگلے ہفتے طلاق ولایتی توسط حاکم شرع، البتہ اس کی کوئی اتنے زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اس کا بھی تذکرہ ہو جائے تو میرے خیال میں برا نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، وہ شروع میں تو بتایا تھا جب طلاق کی قسمیں ہم پڑھ رہے تھے، تو یہ بھی ایک طلاق ہے، وہ اگر موقع ملا تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. صلی اللہ علیہ وسلم.